اب ہم انسانوں کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تقدیر کیا ہوتی ہے اور قسمت کیا ہوتی ہے، اور جب اس کو ہم اپنے دین میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے قرآن کی جب شروعات کرتے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم ایک انسان، ایک مسلمان، ہم جب اس فیت کو لے کر کے آتے ہیں تو، اور جب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیروں کو کس طریقے سے لکھا ہے، تو ہم پہلے ہی جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں سب سے پہلی جو چیز بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میری تعریف، ساری تعریف میرے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک انسان ہونے کے ناطے جب آپ اس فیت کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو پہلی چیز جو اس نے بتائی ہے وہ یہ بتائیے کہ پہلے تو تم میرے اوپر فیت لے آؤ کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ جو چیز بھی تم اپنے اراؤنڈ دیکھ رہے ہو اس کا جو مالک ہے وہ میں ہوں۔ تو اللہ رب العالمین یہ فرما، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اب یہ تقدیر ہے ہماری، یہ تقدیر اللہ رب العالمین اپنی دو صفتوں میں ہمیں بتا دیتے ہیں۔ رحمان کہتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے آپ کو، اللہ انسان کو کہتے ہیں کہ تم احسن تقویم بھی ہو اور تم ساری مخلوقات کے اوپر تم جو ہے اشرف بھی ہو تم ان کے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا کے اندر جب اللہ رب العالمین نے ہمیں خلیفہ بنا کر کے بھیجنا کا ارادہ بنایا تھا تو ہماری رسپانسبلٹی یہ تھی کہ ہم اس پوری کل کائنات کے اوپر خلیفہ ہے اور اس کل کائنات کے اوپر اشرف المخلوقات ہیں، جو احسن تقویم ہو، تمہیں اتنی طاقت دے دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ ہمیں بتاتے ہیں اس قرآن کے اندر۔ اب تقدیر کا جو تعلق ہے وہ جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں اتارا ہے، اور اس دنیا میں اتار کر کے جو ہماری شروع سے لے کر کے آخر تک کی زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا پلان کر دیا ہے۔ تو اب جب ہماری تقدیر شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا شروع سے لے کر کے آخر تک کا سب کچھ لکھ دیا ہے کہ ہماری اولادیں کون ہوں گی، ہمارے بچے کون ہوں گے، ہم کس کس جگہ پر کس کس مقام پر پہنچیں گے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے جب نفسیں دی ہیں تو ہمیں اس نفس کے اندر جو ہمارا دوسرا انسان ہے، جو ہم دوسرے ہیں اندر، ہم ایک تو اچھے انسان ہیں اور ایک ہم برے ہیں۔ ہم جو ہمارا جو بری سائڈ ہے وہ ہمیں اپنی بری جگہ پر لے جاتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اس جگہ پر ترقی لینے کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لینے کے لیے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کے ہم اس رستے پہ نکل پڑتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان کی تقدیر چلتی ہے۔ اب ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو ہمارا جو بلیو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو تقدیر ہے وہ اللہ رب العالمین نے لکھی ہوئی ہے، اور اس تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہمارے ایٹریبیوٹس دی ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے، اس انسانیت کو لے کر کے جب ہم اس دنیا میں چلتے ہیں تو ہم اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اس درمیان میں اللہ رب العالمین ہمیں اپرچونٹیز دیتے ہیں نوکریوں کی اور 10 قسم کی، جس میں ہم ڈیسیشن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی دی ہوئی اپرچونٹی کے اندر کہ ہمارے لیے جاب کے اندر چلنا ہمارے لیے نیکی کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ ڈیسیشن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر آپ اپنے جمپ کرتے ہیں کہ آپ کو بہت ترقی کرنی ہے اور آپ نے ترقی میں بہت آگے بڑھ جانا ہے اور آپ نے لوگوں کے دل دکھانے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس رستے پہ چلاتے ہیں، تو وہ آپ اپنی تقدیر خود لکھ رہے ہوتے ہیں، پر اللہ نے آپ کی تقدیر یہ لکھی ہو کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا اور خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، جب تم خلیفہ بن کر کے آئے ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، as long as تم مجھے پہچانتے ہو اور تم یہ جانتے ہو کہ آخرت آئے گی۔ تو جب آپ اللہ کو پہچانتے ہیں اور آپ کا ڈر میں ہی ہے کہ آخرت آئے گی تو آپ جواب دیں نا اپنے لیے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ دو چیزیں تم ایٹریبیوٹس میرے پاس لے کر کے آؤ گے تو میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا تمہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر یقین لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر یقین لاتے ہیں اور آخرت پہ یقین لاتے ہیں تو ان کے دل اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہر قدم پر اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، کریٹر کو یاد کر کے چل رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کا ریپیکشن ہمیں اس دنیا میں ملے۔ تو وہ لوگ کانشیس ہوتے ہیں، وہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر ہوں۔ تو ہم اسی لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں تعلیم جو دے رہے ہیں، جو ہمیں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں فرقان دیا ہے وہ انسانیت کے اوپر دیا ہے، اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہی کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے تم اچھا سلوک کرو۔ ہمیں بچپن میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی اگر ہمارے گھر میں بھنگی آ گیا ہے تو اس کا تو گلاس ہی الگ ہوگا، مطلب ڈیسائیڈڈ ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اپنے گلاس میں پانی پلا دیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں ہمارا پاسٹ دیتا ہے اور ہم ان کو یاد کر کے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کانشیس ہونا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے آگے ہر انسان ایکول ہے، وہ حکم العدل کے ساتھ اس دنیا کو لے کر کے چلتا ہے۔ ہماری جو تقدیر ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اس میں ہمیں اپنے پیغمبروں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے یہ سیکریفائسز دیے ہیں، اور ہمارے جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں جنہوں نے ہماری تقدیر بدلی ہے، سبحان اللہ، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی تقدیر بدلی ہوئی ہے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی طریقے سے بھی آپریٹ کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے ہمارے سسٹم کے اندر وہ مسلمانی ڈال دی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ کم سے کم اللہ کے رستے میں جا کر جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو رحیمی اپنی اس کے اوپر لگا کے اس الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، کہ میں رب العالمین ہوں، اور میری پہلی صفت کیا ہے؟ رحمان ہے۔ رحمان کے میں تم اچھے نیک کام کرو گے میں تمہارے لیے اچھا کروں گا، اور میں رحیم بھی ہوں کہ اگر تم ٹوٹتے پوٹتے کسی طریقے سے پہنچ گئے ہو میرے پاس، اس رب کا نام لے کر کے، نبی کا نام لے کر کے، اس
पैगंबर का नाम लेकर जिसको हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी पीढ़ी जो है वो लेकर के आई है इस दीन को हमारे तक, और हम तक जिस तरीके से भी पहुंचा है ये दीन, जहां तक भी पहुंचा है, जिन किताबों से भी पहुंचा है, जितनी भी हमारी समझ है इस दीन के अंदर, अब हमारा वो टाइम है कि हम इस जनरेशन के लोग हैं कि हमें अपने दीन को समझने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी क्या सेक्रीफाइसेस थी उस पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम हमारे दिन के अंदर इतना बड़ा है क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी पैगंबर आए हैं उन्होंने अपनी पीढ़ी में पैगंबरी नहीं मांगी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा अपने रब्बुल आलमीन से इतना बड़ा था कि उसने अपने बेटे को लिटा दिया था एक ख्वाब के ऊपर। तो वो इंसान की सोच, आप सोचें कि वो कितना स्मार्ट आदमी था कि उसको पता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम को लेकर चलना है और उसने पीढ़ियां बचानी है पूरी, उसने पीढ़ियां बचानी है पूरी, और उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआओं में क्या मांगा, यही मांगा कि मेरी पीढ़ी में पैगंबरी दें आप। तो दुआओं में बहुत ताकत है, अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट होने के लिए दुआओं में बहुत ताकत है। और अल्लाह ताला, जब आप अल्लाह ताला के साथ फेथ लगाते हैं और फेथ लगा करके आप उसी तरीके से फेथ लगाते हैं जिस तरीके से आपके बाप इब्राहिम ने लगाया था, और जब आप दुआ मांगते हैं तो उसकी पीढ़ी में फिर पैगंबरियां ही निकलती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैगंबरी ना निकले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, वो गफूर रहीम है। जज़ाकल्लाह खैर।